یہ سوال ہے کسی بزرگ کے عرس اور مزار پر حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں قبرستان کی حاضری کا جو حکم دیا ہے، قبروں کی زیارت کا، اس میں فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت یاد آئے۔ تو عام قبروں کی زیارت کا تو یہی ہے کہ قبرستان میں جائے بندہ اور نیت کرے کہ یا اللہ ہمارا بھی خاتمہ بخیر فرما، آخرت کو یاد کرے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح مٹی میں دفن ہونا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، تاکہ آخرت یاد آئے دنیا میں۔ اور جب کسی بزرگ کے مزار شریف پر حاضری کا موقع ہو تو وہاں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مقرب بندہ ہے اللہ کا، عرف عام میں ولی ہے، صوفی ہے، شیخ ہے، تو اس کے مزار پر جب جائے تو اس کا توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، وسیلہ کہ اے اللہ میں تیرے مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو ان کے وسیلہ سے اس وقت کی میری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، حاجتوں کو پورا فرما لے۔ عرس میں بھی اگر جانا ہو تو یہی طریقہ ہو کہ جو بات مطابق شرع ہے اسی پر عمل کیا جائے، خلاف شرع پہ نہیں۔ قرآن شریف پڑھو، تسبیح پڑھو، کوئی ذکر کرو، دعا کرو، یہ سب عبادت ہے، یعنی وہاں جا کر بھی عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی دھمال کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعی عمل ہی نہیں ہے۔ شرعی عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، فاتحہ کرو، دعا کرو، اس کا فائدہ ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور ان کا توسل پیش کرو کہ اے اللہ اس بزرگ کے توسل سے میری حاجتوں کو پورا فرما، ان کا فیض مجھ کو عطا فرما، ان کی برکتیں مجھ کو عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے مجھے تو شرع پر قائم رکھ، صراط مستقیم عطا فرما۔ ایسے جو جو دعائیں وہ مانگ لو۔ تو صحیح طریقہ کسی بھی بزرگ کے عرس کا اور مزار پر حاضری کا وہ اسی طرح ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ جہاں بھی ہمارا جانا ہو کسی بھی بزرگ کے عرس میں، بجائے فالتو کام کرنے کے ادھر ادھر۔ عرس جو ہے وہ نہ کسی میلے کا نام ہے، میلہ عرس نہیں ہوتا ہے، فالتو کام ہے، فالتو جس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ خالی رنگ رلیاں ہیں جس کو کہتے ہیں دھما چوکڑی، ٹھیک ہے نا۔ میلے کا عرس سے کیا تعلق ہے؟ عرس تو ایک بزرگان دین کے فاتحہ کا نام ہے، تقریب کا نام ہے، جس میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر ذکر اللہ کیا جائے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، ان کے کچھ ارشادات کو سنا جائے، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اور ان کے توسل سے اپنے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہ ہے نام عرس کا۔ باقی جو کام آج کل لوگوں نے بنا لیے ہیں فالتو، بہت سارے میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، یہ سب بیکار باتیں، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو جب بھی جائیں اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی یہی کریں، یہی تعلیم دیں، بیٹھو باادب ہو کر۔ بزرگان دین کے مزار پر بھی جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں، جیسے زندگی میں ادب لازم ہے ایسے ان کے مزار پر بھی ادب لازم ہے۔ بے ادبی اگر زندگی میں ہوگی تو بھی گناہ ہے، اور بے ادبی اگر مزار پر ہوگی تو بھی گناہ ہے، خلاف ادب ہے۔ تو ادب کے ساتھ جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھو، نہ شور مچاؤ، نہ وہاں رقص کرو، نہ وہاں پر اچھل کود کرو، یہ سب باتیں خلاف ادب ہیں اولیاء اللہ کے۔ وہاں تو ادب ہونا چاہیے، جیسے کہ ڈر، خوف، بزرگان دین کی عظمت کا، ان کی رفعت و عظمت کا، ان کی بزرگی کا ادب ہونا چاہیے، وہ لے کر جانا چاہیے۔ بے باک ہو کر جانا، بے ادب ہو کر جانا، جو مرضی میں وہ کرنا، یہ کوئی ادب تھوڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔